بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 345، نماز کے دوران صدل کا مکروہ ہونا۔ جی ہاں، وہ رومال کا لٹکانا، یہ وہ اس کے حوالے سے جو حکم ہے، یہ بھی آج کل یہ سردیوں میں بھی عموماً لوگ نوجوان ہیں یہ اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے اور وہ معاملات کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران صدل سے منع کیا ہے۔ جی ہاں، صدل سے منع کیا ہے، اور بعض اہل علم نے صدل کو مکروہ قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس طرح یہود کیا کرتے تھے، یعنی جب آدمی صدل مکروہ ہے جب آدمی پر اس وقت ایک کپڑا ہو، اگر وہ قمیض پر صدل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لفظ صدل کے 3 مطلب ہیں۔ نمبر 1، رومال یا چادر یا عام کپڑے کو سر پر باندھ کر رکھ کر اس کے دونوں کنارے دونوں طرف لٹکا دینا۔ نمبر 2، اپنے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دونوں ہاتھوں کو بھی اس میں چھپا لینا، ایسے کپڑا اور دونوں ہاتھوں کو بھی اس میں چھپا لینا، اسی حالت میں رکوع و سجود کرنا۔ نمبر 3، اسبال زار الی تحت الکعبین، یعنی چادر کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، یعنی پہلی دونوں ہاتھوں کا تعلق نماز سے ہے اور ان میں نماز مکروہ قرار پائے گی، جبکہ غیر حالت نماز میں کوئی مضائقہ نہیں۔ تیسری حالت کا تعلق نماز سے نہیں، البتہ یہ تکبیر و نخوت کی علامت ہے، تکبر و نخوت کی علامت ہے، جس کے بارے میں حدیث میں وعید بیان کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ائمہ کرام کا اختلاف بھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ اگر صدل قمیض کے اوپر ہو تو اس میں قرات نہیں، گویا ان کے نزدیک قرات کا مدار ثواب واحد ہے، اس لیے کپڑے کی صورت میں کشف عورت کا کبھی امکان ہوتا ہے جو مکروہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک صدل کی کراہت کا مدار خلاف معمول کپڑے کا استعمال ہے، لہٰذا ان کے ہاں صدل علی القمیص اور صدل علی الازار مکروہ قرار پائے گا۔ قمیص کے اوپر بھی صدل کرنا، چادر باندھی ہے یا تہمن باندھی ہے تو اس کے اوپر بھی اور ایک کپڑا باندھ لینا، یہ صدل قرار پائے گا اور یہ مکروہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں تمام دوستوں سے ملتمس ہوں جن احباب نے تمام حدیث کو سنا ہے ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ پاک میرے اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، آپ سب کے اہل و عیال کی آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، آمین۔